وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے فضائل سناتے، حتیٰ کہ رمضان شریف سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مکمل خطبہ ارشاد فرماتے، اور پھر رمضان کے چاند کو دیکھنے کا بطور خاص اہتمام فرماتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف دیکھ کر دعا پڑھتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک کنز الاعمال میں بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا تمام بیماریوں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور اہل نظر نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان مبارک کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے حضور یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت نصیب فرماتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم احلہ علینا بالامن والسلامت والسلام والعافیات المجللات ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام وقیام وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا شہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فیہ حتی ینقضی عنا شہر رمضان وقد عفوت عنا غفرت لنا ورحمتنا۔ کہ اللہ رمضان کے چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عافیت اور نماز، روزہ، تراویح اور قیام اللیل اور تلاوت قرآن کے ساتھ مزین فرما، اور اے پروردگار عالم رمضان مبارک کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں سلامتی دینا، اور یہاں تک کہ جب رمضان گزرے تو اس حال میں گزرے کہ تو نے ہمارے سارے قصور اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہو، اور ہمیں بخش دیا ہو، اور ہم پر رحم فرما دیا ہو۔ رمضان قریب ہے اور چاند بھی نظر آئے گا، تو آپ رمضان مبارک کو چاند کو دیکھ کر اللہ کے حضور یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور رمضان کی ساری برکات اس دعا میں پوشیدہ ہے۔